نفلی روزے کے ضمن میں یہ ایام 20 کے روزے جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے خصوصی تاکید بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتداءً یہی فرض کیے گئے ایام معدودات، یہ معدودات جو ہے یہ 2-3 دن کے لیے ہی آ سکتا، 30 دنوں کے لیے نہیں آ سکتا، جیسے کہ ایام معدودات حج میں منی میں قیام کے لیے بھی ایام معدودات آیا، وہ بھی 2 دن یا 3 دن کا قیام ہوتا ہے منی میں، 11ویں 12ویں یا زیادہ 13ویں، اور تو ان کی اہمیت ہے، اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے، اور چونکہ نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے 3 دن کا روزہ گویا کہ پورے مہینے کا روزہ شمار ہو جائے گا جو شخص اس کی پابندی کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلسل 3 دن کے نہیں رکھتا ہے تو ہفتے میں 2 رکھ لیا کرے، پیر اور جمعرات کو۔ جمعے کا روزہ جو ہے اس کو روکا گیا، منع کیا، اس لیے کہ جمعہ جو ہے وہ ایک طرح سے عید المسلمین ہے، الجمعہ تو عید المسلمین، تو اس میں جیسے کہ عیدین میں جو ہے، عیدین میں تو حرام مطلق ہے، لیکن جمعے میں یہ نہیں کہ حرام مطلق ہے، لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ ایام 20 کا جو شخص عادی ہے روزے رکھنے کا، ان میں کبھی جمعہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، جمعے کو بھی رکھے ہوئے۔ یہ ہے نفلی روزوں کے بارے میں۔ باقی یہ کہ چونکہ اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ چونکہ اس رمضان کے روزے کے بعد بھی 6 روزے شوال میں ہوتے ہیں، وہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ جو 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے گا وہ گویا کہ صائم الدہر شمار ہوگا۔ 30 یہ 6 اور 36 ہو گئے، 10 سے ضرب دیے پھر 360 ہو گئے۔ اس حوالے سے اگر آپ وہ رکھنا چاہیں جو بھی اس کا ہو اپنے ذوق کے مطابق، وہی ایام 20 کہلاتے ہیں۔ 13، 14، 15 ایام 20 اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہوتی، 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند، تو راتیں روشن، تو یہ ابیض کی جمع 20 ہے، ابیض کہتے ہیں سفید، یہ سفید راتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث، تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو۔ اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، اور وہاں امن رہتا ہے، وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطع نظر نہیں آتا۔ یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو گالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اسے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا۔ نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے، جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب اس آیت کے 2 معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقویٰ ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی، تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو وہ حج تو حج ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے، تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا۔ بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے۔ خام خواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا، یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا، یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو، مجھی سے ڈرو اے ہوش مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ،
اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے، اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، الحج العرفہ۔ حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں، صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے، قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے۔ لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا۔ اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو، اور رات منی میں گزارتے ہیں۔ پھر 9 کا دن ہے اصل یوم عرفہ، 9 ذی الحج۔ صبح کو نکلتے ہیں، قافلے چلتے ہیں، اور کہیں دوپہر تک، اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے، لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے۔ اس لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اس کی حدود سے باہر ہے۔ تو اصلی اس کا افضل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے، وہ عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں، یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند۔ اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے، تو دعا مانگتے رہیے، بس یہی ہے دعا۔ قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن یہ کہ عام نماز نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مزدلفہ کا قیام ہے۔ 9 کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے، ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے، ذکر کے جو طور طریقے ہیں، اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، حج کی شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منی ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں، اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منی ہی میں قیام رہے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹو۔ واستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فاذا قضیتم مناسککم، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و مد کے ساتھ۔ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر بنا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے میراثی ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے، وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی، اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے، اب اسی شد و مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے، چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ اشربوا فی قلوبہم الدنیا، ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس پلا دیا گیا تھا اور محبت، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا،
فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو۔ تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے، رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے؟ ایمان اور استقامت۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ محض یہ دعا کرنے سے، یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی۔ اول تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہی وہ دعا ہے جو یعنی رکن یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اچھا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے کہ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو، ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو۔ اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے، اس میں بے ریائی ہے، اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں، تو ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہے، کمپیوٹرز ہیں، کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا، ایام معدودات، وہ 3 دن کے روزے تھے، اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے، فی ایام معدودات، اور سب کو معلوم ہے یہ 3 دن ہیں، 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ جو ہے ذی الحج کی، کہ پھر یوم نحر کے بعد 3 دن یہاں پر قیام ہے، مبیت ہے، تو وہ 3 دن ہے ایام معدودات۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے، فلا اثم علیہ، یعنی 3 دن پورے نہیں کرتا، 2 دن ہی میں واپسی کو اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو پیچھے رہے یعنی 3 دن کی مقدار پوری کر لے، فلا اثم علیہ لمن اتقی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے تقوی۔ جو 2 دن میں چلا گیا تقوی تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، جو 3 دن رہا تقوی ہے، تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں، جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ثابت ہوگا۔ لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط لازم ہے قبولیت کے لیے وہ تقوی ہے۔ لمن اتقی واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب ہانک کر لے جاؤ گے اسی کی جناب میں۔ اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے، وہ مزدور کا خون چوستا اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کا نا خراب۔ انقلاب انقلاب انقلاب، ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ یا تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا، میں یہ بربلا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان تھا، میرے بھی حقوق تھے، لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی۔ وہ چیز کے جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہے، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے۔ دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی
جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کے، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور گاہے گاہے باز خواہ یہ قصہ باری نہ رہا، دادا خواہی داٹ تن کا داغ ہائے سیدھا رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا؟ عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر گھونپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کے چیتڑے ہوئے، اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے۔ ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر دیے۔ مغربی سامراج کا دور شروع، اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا، اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا، ملک بدل دیا۔ عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی، رومن لاز جو ہے وہ نافذ کی۔ تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمان عجیب قوم ہے، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے، بہترین قانون ہے، ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں۔ اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے نافذ۔ آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے، آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کہیں جمہوریت کی بھیک ہے، کہیں سوشلزم کی بھیک ہے، کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے، کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے، شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے، جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے۔ کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف، جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج، وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب، اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی، کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی۔ بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس جی اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلے، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کوشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ۔
اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا جائے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا جائے۔ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، ذرا اندازہ کیجیے۔ لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک تھے، کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ UAE کے امیر ہوں، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے، انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر۔ بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو الا خزی فی الحیات الدنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، they go to make عبادت۔ یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت۔ اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے، ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز۔ فرمایا اور اپنی جان سے؟ اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے، الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز۔ تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر۔ تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا۔ فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا، یہ ہے اتباع۔ یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔
کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا، حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے، انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا، حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی، اس کا نام اتباع ہے، اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ۔ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا ہو کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً، توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ تو خطا اگر ہو بھی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھلکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حرج نہیں، اٹھو دوبارہ، لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلے۔ یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے۔ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً۔ اس اسنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل۔ سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا ہوا بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا، اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی۔ کہا یہ ہے تمہارا الہ۔ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے، خدا تو یہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہیں، 10 کمانڈمنٹس مشہور، وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آ گئی، فالقل الواح، تو وہ تختیاں تو آپ نے زمین میں ڈالی، اور پھر جو احتساب کیا ہے، پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نپٹیں۔ اب پہلی بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے، کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا، اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا کہ 12 قبیلے میں ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا۔ پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر ہوئے، اجتماعی طور پر اللہ سے عفو درگزر کی درخواست بھی کرنے۔ وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا، محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، تو نے ہمیں نجات دی ہے، تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے، لکھ دے، فاکتب لنا، ہمارے لیے طے کر دے، لکھ دے اپنی رحمت۔ اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ، اور ایک میری خاص رحمت ہے وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا، للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کا اتباع کریں گے۔ یہاں بھی لفظ اتباع آیا، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ
واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی ہوں گے مفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے. فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کریں. یہ چار رشتے کیا ہیں؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان چار الفاظ کے حوالے سے سمجھیے، پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کروں. فالذین آمنوا بہ، پہلا قدم ایمان. لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے اچھی طرح دو درجے ہیں. آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد ہوں گے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پہلا درجہ ہے اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا. اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف ہے، لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے. اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین. جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے. منافقین جو تھے مدینے کے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پہلے صف میں ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے. دیکھو لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو. یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شے ہوں، اس لیے کہ وہ خزرج کا بڑا سردار تھا. اوس اور خزرج کے دو عرب قبیلے تھے مدینے میں، جن میں سے کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا. اور خزرج کا سردار یہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے. چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہجرت فرما کر. بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس کے سارے خواب جو ہے وہ منتشر ہو گئے. لہذا پہلے دن سے پکا منافق. ایمان لایا اگرچہ وہ بھی ذرا دیر سے لایا، غزوہ بدر کے بعد لایا. پہلے اس نے سوچا تھا ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. وہ تیل کی دھار جو نظر آئی غزوہ بدر میں کہ 313 نے 1000 کو شکست دی. اور یہ نہتے تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، اور وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس ہو کر مکے سے آئے تھے. 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، عین میدان میں چھیت رہے، اور 70 جو ہے ان کے قیدی بن گئے. تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو معلوم ہوتا بڑی طاقت ہے. بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان، لیکن ایمان دل سے. قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. سورہ منافقون ہے کہ نہیں 28ویں پارے میں. اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس پر اللہ کا تبصرہ دیکھیے، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے. اب میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے. مسلمان تو وہ تھے، کلمہ گو تھے، حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن منافق تھے. اللہ نے منافق قرار دیا. دل ایمان سے خالی تھے، بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی تھی، اہل ایمان سے عداوت پیدا ہو گئی. اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے ہم العدو فاحذرہم. اصل دشمن یہ ہے، یہ مارے آستین ہیں. جو کافر ہیں وہ تو باہر سے حملہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے سامنے سے آ کر لاٹھی مار رہا ہے کوئی آپ کو. یہ تو آپ کے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بن کر، اور یہ وہاں سے ڈنک ماریں گے، مارے آستین. بہرحال اب ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہوگا. اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولیں. یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھیں. پرسنل کنوکشن، اٹس اے ریشیل کریڈ. ہم ایک نسل ہیں، اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، والدین اس میں بلیو کرتے تھے، اللہ، رسول، قرآن، کتاب، جنت، دوزخ، قیامت، ہم بھی مانتے ہیں. بس اٹس اے ریشیل کریڈ. یہ تو ایک نسلی عقیدہ ہے. اصل شے جو ضروری ہے
पर्सनल कन्विक्शन, अपना यकीन, ذاتی यकीन, तो सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन। और मैंने आपको हदीस सुनाई थी अभी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिह, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश नफ्स ताबे न हो जाए उस हिदायत के, उस कुरान के, उस शरीयत के, उन अहकाम के जो मैं लेकर आया हूं। अगर ख्वाहिश नफ्स ऊपर है और अल्लाह का हुक्म नीचे है तो मोमिन कहां से हुए तुम? अल्लाह के हुक्म से नमाज तो पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सूदी कारोबार करते हो और अल्लाह के हुक्म को पांव तले रगड़ते हो। ये क्या इस्लाम है? ये तो वही है, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। तो सबसे पहला जो जायजा हमें लेना है कि मोहम्मद की रिसालत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यकीन है। यकीन, तस्दीक तो हम करते हैं, जबान से कहते हैं, लेकिन यकीन, जिस यकीन का नतीजा ये निकले कि फिर नफ्स के सारे तकाजे नीचे हो जाएं और हुजूर की लाई हुई हिदायत, हुजूर की लाई हुई शरीयत बालातर हो जाए। नंबर 2 फरमाया वअज़्ज़रूहु, उनकी ताजीम करें। आपकी जनाब में कोई गुस्ताखी हो जाए, ईमान के लाले पड़ जाएंगे और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। उस ताजीम में क्या क्या चीजें शामिल हैं? देखिए सूरह हुजरात में इब्तिदाई हिस्से में तफसील से कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान के दावेदारों, कभी अपनी आवाज को रसूल की आवाज से बुलंदतर न कर देना, मबादा तुम्हारे सारे अमाल हब्त हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। मैंने कोई गुनाह कबीरा तो नहीं किया है, मैंने कोई कुफ्र तो नहीं किया है, बस यही हुआ ना कि हुजूर की आवाज के मुकाबले में अपनी आवाज को ऊंचा कर दिया। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन, बुलंद आवाज से जैसे आपस में बातें कर लेते हो ऐसे कभी बात न कर बैठना। अन तहबत अमालुकुम, कि तुम्हारे सारे अमाल हब्त हो जाएं, अकारत चले जाएं, खत्म हो जाएं, व अंतुम ला तालमून, तुम्हें एहसास भी ना हो कि सारी पूंजी लुट गई। इस आयत का हम पर इतलाक कैसे होगा? कभी सोचा? सहाबा किराम तो यकीनन इसके मुखातबे अव्वल थे, हम पर कैसे इतलाक? अगर हमारी गुफ्तगू हो रही हो, बहस हो रही हो, मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई कह दे हुजूर ने यूं फरमाया है, फौरन चुप हो जाओ। अब अगर कहा नहीं मेरा ख्याल ये, अब गोया कि ये हुजूर की आवाज से आपने अपनी आवाज ऊंची, अपना फिक्र, अपना फलसफा, अपना फहम, अपनी सोच, अपनी अक्ल। हाँ, बाद में तहकीक कर लो, ये जो कहा था कि हुजूर ने फरमाया, फरमाया भी है कि नहीं है, हदीस सही है कि नहीं है, मुस्तनद है कि नहीं है, लेकिन उस वक्त आवाज बंद कर लेना लाजिम होगा कि उसके बाद अकूल नहीं कह सकता मैं ये कहता हूं। इसका तो मतलब ये कि आप बद्दे मुकाबिल बनकर रसूल के आ रहे हैं। तो ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सहाबा के बारे में आपने सुना होगा कि हुजूर की महफिल में ऐसे बैठे होते थे, साकित और सामित, जैसे कि इनके सिरों पर परिंदे बैठे हुए हैं और इन्हें अंदेशा है कि जरा सा भी हिलेंगे तो परिंदा उड़ जाएगा। इस कदर अदब हुजूर सहाबा से सवाल करते थे। और ये आपका तरीका था तालीम का कि पहले एक सवाल सामने लाया जाए ताकि उनका जहन खुले, सोचें खुद भी। ये तालीम का बेहतरीन तरीका है। उसके बाद होता क्या था, जवाब नहीं देते थे, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते। फिर अगर दोबारा आप पूछते थे तो जो भी समझ में आता था कहते थे। मुझे याद आ रही है एक हदीस, और अच्छा है कि वो आप सुन लें, इसलिए कि आम शिकायत यह है कि मजहबी लोग मामलात में अच्छे नहीं होते। मस्जिदें बनवाएंगे, मस्जिदों में कालीन बिछवाएंगे, वहां पर फानूस लगवाएंगे, सब कुछ करेंगे, मदरसों की खिदमत करेंगे, उलमा की खिदमत करेंगे, लेकिन मामलात, तिजारत, कारोबार, बैनुल इंसानी ताल्लुकात आम शिकायत है, उसकी वो परवाह नहीं करते, हुकूक और लिबाद का लिहाज नहीं। तो हुजूर ने एक मरतबा पूछा सहाबा से, अतदरूना मनिल मुफलिस, तुम जानते हो मुफलिस कौन होता है? सहाबा ने जवाब दिया, अल मुफलिस इंदना मन ला दिरहम लहू वला दीनारा। हुजूर, हम उस शख्स को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं है। हम कहेंगे रुपया पैसा नहीं है। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा
جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی، اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، نیکی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار اب بھی باقی ہیں، اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس۔ تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی۔ مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھاتے۔ اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینے کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ، تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی۔ جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے۔ عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے ہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے ہیں، یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابوبکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی۔ اب اس پر حضرت ابوبکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فربا کیا ہوا ہے، تکڑا کیا ہوا ہے۔ حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن 1 اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں؟ تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد، کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی۔ جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر۔ صرف قرآن نہیں، دین حق۔ جو عربی سے واقف ہیں کچھ لوگ وہ سوچتے ہوں گے جو واو دو آیا ہے درمیان میں، یہ واو تفسیری ہے، یہ واو عطف ہے۔ اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی، الہدا کچھ اور ہے، دین حق کچھ اور ہے، مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر۔ وہ مغایرت کیا ہے؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا، نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا جائے۔ لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بما سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا ہے۔ جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، کتنی مرتبہ۔ لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں، لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ 5 کا یہ معاملہ؟ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، ترتیب کیا ہے یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا؟ پھر ہر رکعت میں رکوع 1 ہے، سجدے 2 ہیں، کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہو یا رکوع بھی 2 ہو، لاکھ اختلاف ہو جاتے۔ یہ جو 1450 برس ہو گئے، کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے؟ اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا، باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر، ٹوٹ گئی نا پریڈ۔ اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی ایک ہی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے ہیں۔
تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو وقت قیام آ چکا تھا. ہے ایسا اختلاف کوئی؟ سن 62 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے. ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں، ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں، ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں. لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں، نماز ٹوٹتی. لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال. یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے. اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا. دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات، گویا کہ نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہے. تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہیں. جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا. وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے. یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے. وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل ڈٹیل جو ہے وہ صحرا تھا، گل و گلزار کر دے گا جب چاہے گا. جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا. فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا. اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا. یہ سارے جو آج آپ کی ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھیے. آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا. وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہوگا. آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے رڈارز جو لگے ہوئے ہیں، دونوں کان ہیں. اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی. سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کرے گا. احادیث میں ساری موجود ہے. سرجری جدھر جا رہی ہے وہ جب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ پائے. فریز کر کے تو یہ معاملہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ چیزیں تو ہے متفق علیہ. البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے. اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی اسی درجے میں ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا. اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال 2 دجل کرے گا. یا تو وہ 2 دجل کرنے والے 2 دجال علیحدہ ہیں، یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا، اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں. اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس مفہوم موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے، تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے. لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ 2 شخص علیحدہ علیحدہ، واللہ عالم. لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں، اس لیے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی نوبت آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا. البتہ یہ کہ آیا وہ 2 ہوں گے 2 مختلف اوقات میں یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں، صرف اس میں اختلاف. میرے نزدیک وہ 2 ہوں گے. ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، المسیح الدجال. جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصل اٹھ پڑے ہوئے تھے. بعد میں محمد علی باب ہو، بہاء اللہ ہو، قادیانی اور کہاں کون اٹھے ہوں گے واللہ عالم. اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ شے. اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان رسول اللہ انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تاقلوا. میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ. یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچاؤں کہ یہ 2 علیحدہ شخصیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح، کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کروں. دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے
دجال اکبر میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال۔ الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی 3 نشانیاں ہیں، جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے، اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض۔ 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی، یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند۔ اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ معلم یغرغر، جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب جا رہا ہے، اب توبہ بیکار۔ اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت میں آ کر کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں، ایمان نہیں۔ اور اس کے لیے 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا۔ وہ 3 نشانیاں ہیں، طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا، وہ خروج الدجال ودابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ